اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا آپ سب درود شریف پڑھیں۔ برادر محترم آبرو خانواد برکات حضور امین میاں صاحب قبلہ اور میرے تمام عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج کی یہ محفل، یہ روحانی محفل مجھے بونس کے طور پر مل رہی ہے۔ میں باہر تھا اور آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوا، سڑک کے راستے سے آیا تو تھک بھی گیا ہوں اور پچھلے 10 دن سے فلو میں بھی گرفتار ہوں، تو بہت زیادہ بولنے کی اپنے اندر یاری نہیں پاتا، اور بہت زیادہ بولنا تو اس سے ہوتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ لوگوں نے سمجھا نہیں اب تک۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے بغیر کہے آپ سب کو جانتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کنت، اگر باپ کسی کام کو پورا نہ کر پائے تو بیٹا پورا کر دیتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ دونوں بیٹے یہاں پہ آئے، احمد آئے یہاں پر، امان میں آئے، انہوں نے ان تمام معاملات کو جو کہنا چاہیے تھے اور جو بتانا چاہیے تھے وہ آپ کی خدمت میں اتنے سلیقے کے ساتھ، اتنی خوشگفتاری کے ساتھ، اتنی شیریں سخنی کے ساتھ پیش کر دیا امان میاں نے سویرے، اور اس وقت جو ہے احمد میاں نے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی نئی بات کہہ پاؤں گا۔ البتہ ایک میرے دل کی خواہش ہے کہ جو آنے والے مندوبین ہیں جن کو میں پچھلے تقریباً ایک دہے سے جن کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور ان کو اور شوق عطا فرمائے پیام برکات کی خدمت کرنے کا اور برکاتی پیغام کی خدمت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے جو میں دعائیں ہمیشہ کرتا رہا ہوں وہ دعائیں میں آج بھی کر رہا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج اس زمانے میں جبکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کے قیدی بن کے رہ گئے ہیں، وہ خط سیاہ میں لکھی ہوئی صحافت کے لیے اپنے آپ کو محنت میں اور اپنے آپ کو محنت کے لیے مجبور پاتے ہیں، اور شوق انداز سے وہ محنت کرتے ہیں پیام برکات کے لیے۔ اور آج ماشاءاللہ پیام برکات کا جو ریچ ہے وہ بڑے بڑے ادبی رسالوں سے زیادہ کو ریچ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سب آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ الحمدللہ میں ان محنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے۔ اور جو پیام برکات کے جو مشغولات ہوتے ہیں میں ہر مہینے انہیں دیکھتا ہوں، میں اردو کا بھی پیام برکات پڑھتا ہوں اور الحمدللہ ہندی کا بھی پیام برکات پڑھتا ہوں۔ میں دونوں کو پڑھ کے خوش ہوتا ہوں کہ کتنی خوش سلیقگی کے ساتھ اردو کے پیام برکات کو ہندی والے پیام برکات میں بدل دیا جاتا ہے، اور بات کا مزہ وہی رہتا ہے، جو اردو زبان میں ملتا ہے وہی ہندی زبان میں ملتا ہے۔ اور یہ ساری زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں، ہماری جو ہندی کی زبان ہماری ہے، ہمارے صاحب البرکات جو تھے وہ ہندی کی بہت بڑے شاعر تھے، ہمارے صاحب البرکات ہندی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور آج ہندی کے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ ہندی ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہے جب تک کہ صاحب البرکات کا نام شامل نہ ہو۔ اورنگزیب کے راج میں بھری گرنتھ کی آس، اورنگزیب کے راج میں بھری گرنتھ کی آس، اور پریمی ناؤ بچار کے دھرے پریم پرکاش۔ مطلب یہ کہ اورنگزیب کے زمانے حکومت میں ہمارے اس مجموعے کلام کی تشکیل ہوئی، اور ہم نے خوب سوچ سمجھ کے اس کا نام جو ہے وہ محبت کی روشنی رکھا، اور وہ محبت کی روشنی الحمدللہ رب العالمین ماہر شریف سے پچھلے 300-400 سال سے برابر جاری ہے۔ اور اس کے فیض سے جو ہے جیسا کہ احمد میاں نے بتایا کہ بدایوں اور بریلی اور کشورہ شریف اور ہندوستان کے تمام خطے جو ہے اس سے روشن ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اصحاب ماہرہ اور اکابر ماہرہ جو ہے وہ اپنی خدمات کو، اپنی تمام محنتوں کو جو ہے وہ تقوی کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے
تو تمام جتنے بھی خطے ہیں ہندوستان کے وہ سب جو ہے کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہو وہ چہرہ اٹھا کے منہ اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کرے کہ حضور امین ملت کی سربراہی میں ان کی سرپرستی میں یہ خلوص اور یہ تقویٰ ہمیشہ قائم رہے اور خانوادے برکات سے یہ برکاتی پیغام ایسے ہی جاری و ساری رہے. میں اس سے زیادہ کہنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتا. کبھی اور موقع ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے طویل گفتگو کروں گا. اور آج کی گفتگو میں ایسی اتنی بلند آواز سے بول سکتا ہوں کہ میں مائک کا محتاج نہیں ہوں، لیکن ان کو ہوشیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مطلب اپنے ہوشیار رہا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آج تو میں احمد کی گفتگو سے مسحور ہوں. انہوں نے جسے کہتے نہیں ہے سحر زدہ، تو اب انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ شیخ صدوق کے سحر کا یا اس کے جادو کا جو اثر ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے صاحب البرکات کا کوئی بھی جو ہے پوتا پروتا سامنے لایا جاتا تھا تو شیخ صدوق کا سحر ختم ہو جاتا تھا. لیکن احمد میاں نے جو اپنی تقریر سے سحر پیدا کیا ہے اس کو دور کرنے کی کیا ترکیب ہوتی ہے یہ مجھے اور بتا دیں کسی وقت. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور وہ جتنی وہ میری بچوں کی طرح سے ہیں، میری بہن کے بیٹے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خان مائد برکات کے ایک مرید کی حیثیت سے تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ ان کی بڑی خوش بختی ہے. میرے خیال میں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح سے ہیں، اور یہ ان کی خوش بختی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاحب البرکات کا مرید جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی بہاریں دلائے. اور امان میاں کے لیے میں خاص طور سے یہ دعا کرتا ہوں کہ امان میاں میں جو ایک پچھلے تقریباً 10-15 سال سے میں خاص قسم کی گرمجوشی دیکھ رہا ہوں دینی معاملات میں اور مشرق کے معاملات میں، مسلک کے معاملات میں، مذہب اہل سنت کے معاملات میں، اور وہ جتنی گرمجوشی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اور طاقت عطا فرمائے اور ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے. یہ دور میں خاص طور سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کام بھی اپنے سر اوڑھ رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ جو کام انہوں نے شوق کے ساتھ لے رکھے ہیں ان سب کو مکمل کرنے کی انہیں طاقت اور توفیق عطا ہو. عثمانیہ کے ساتھ وہ عثمانیہ ان کے بازو بن کے ان کے ساتھ رہ کے ان کے کاموں میں مدد کریں. اور خاندان کے تمام بچے جو ہے وہ عوانیہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھ کے ان کی مدد کریں، ان کو کوآپریٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں. میں یہ دعا کرتا ہوں. اور جامع برکات کی اس تقریب کے موقع پر مرحوم ہارون مرحوم کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کروٹ جنت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کانپور والوں کو اور اہل سنت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. بہت کام کرنے والا بچہ تھا وہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش فرمائے، ان کے قواعد و ثغائر سے جو ہے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ. اور آپ تمام حضرات جو یہاں اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، بتائیے الگ الگ صوبوں سے تشریف لائے ہیں. کئی صوبوں کے نام میں نے پڑھے بھی، کرناٹکا تک سے تشریف لائے ہیں اور راجستھان سے اور ایم پی سے. اور یوپی کا تو شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو پورا پچھم اتر دکن کا کہ وہاں سے کوئی نہ آیا ہو. تو اتنی جگہوں کی جب یہاں پر نمائندگی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ طرح کی الگ الگ رنگوں کی بہت سے چراغ جل رہے ہیں اور اس روشنی میں اپنے آپ کو منور دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ چراغ ہیں اور یہ چراغ جو ہے ان چراغوں سے اور چراغ دے لیں گے. میں ہمیں برکات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اب میرے خیال میں وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے ناظم جلسہ سے ہمارے ناظم جلسہ بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں امان میاں کو کچھ لگا آج کہ ان کے کانفیڈنس میں کمی ہے اور انہوں نے اس بات پر محمول کیا کہ ابھی 2-1 دن پہلے ان کی منگنی ہوئی ہے تو شاید اس کے تاثر میں ذرا ڈرے سے ہیں. تو میں صرف ایک مصرع اردو کو پڑھتا ہوں ایسے موقع پر کہ شادی و منگنی کے معاملات جب آ جاتے ہیں انسان پر
تو ایک مصرع کہا ہے کسی شاعر نے کہ اگر آدمی کا کانفیڈینس وغیرہ لوز ہو تو اس مصرے کو پڑھ لیا کیجیے کہ اس طرح کی باتوں میں اس طرح تو ہوتا ہے. تو اب حضرات گرامی میں یہ چاہوں گا کہ بلال میاں کے پاس اگر کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہے, امین میاں کو بھی بلانا ہے, کوئی اور پروگرام بھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ابھی تقسیم اسرار کا پروگرام ہوگا, اس کے بعد ہم لوگ جو ہے حضرت امین میاں صاحب کے بلا سے ان کی دعائیں بھی سنیں گے اور ان کی بابرکت کلمات سے بھی مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, آپ کو آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچائے اور پھر دوبارہ دیار برکات میں آپ کی شکل نظر آئے. خدا حافظ. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو علماء تشریف لائے ہیں ان کو مقالہ نویسی, خطوط نگاری وغیرہ کی ٹریننگ دی جائے. اس کا باضابطہ 1 مہینے تک کمپٹیشن چلتا ہے اور اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات میں اور بڑی بڑی میگزینز میں وہ اپنے مقالات بھیجتے ہیں, اپنے خطوط بھیجتے ہیں اور پھر وہ خطوط اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی دیواروں پر چسپاں کیے جاتے ہیں, ان کا پورا ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے. پھر جو سب سے زیادہ خطوط اور مقالات لکھتا ہے پھر اس کو جو ہے اول, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن اور پھر کانسلیشن پرائز سے نوازا جاتا ہے. تو چونکہ یہ پیام برکات میگزین کا سلسلہ چل رہا ہے تو ادارہ پیام برکات نے مناسب یہ سمجھا کہ اسی سلسلے میں جو اس کمپٹیشن میں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پرائز حاصل کر رہے ہیں ان کو مشائخ معررہ کے ہاتھوں سے اسناد اور انعامات سے نوازنے کا بھی انتظام کیا جائے. اس کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور امین ملت, حضور سرکار تاج المشائخ سرکار حضرت سید محمد امین میاں صاحب قبلہ قادری برکات مدد علی صدر البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی و سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ معررہ مطہرہ شریف اور ساتھ ہی ساتھ حضور شرف ملت حضرت سید محمد اشرف میاں قادری برکاتی معرروی نائب صدر البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت ہمارے ان بچوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. تو ہمارے چونکہ 2 بیچ ہوتے ہیں, ایک فرسٹ ایئر اور ایک سیکنڈ ایئر, یعنی فائنل ایئر اور فرسٹ ایئر. تو میں سب سے پہلے فائنل ایئر میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور ہمارے سرکاروں کے ہاتھ اپنے انعامات وصول کریں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا مولانا غریب نواز سے کہ تشریف لائیں اور سرکاروں کے ہاتھوں اپنے انعامات وصول فرمائیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے بڑوں سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دعاؤں سے بھی نوازیں اور انعامات سے بھی نوازیں. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں مولانا شفیق رضا صاحب, تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں انعامات سے. تیسری پوزیشن ہے جناب افضل حسین صاحب کی. پھر خالد رضا صاحب کانسلیشن پرائز ہیں, تنویر رضا صاحب کانسلیشن پرائز ہیں. بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے انعامات حاصل کریں. پھر فرسٹ ایئر والے بھی تیار رہیں. فرسٹ ایئر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کری ہے مولانا دلشیر علی صاحب نے, سیکنڈ پوزیشن حاصل کری ہے مولانا ابو البرکات صاحب نے, تھرڈ پوزیشن حاصل کری ہے امیر حمزہ صاحب نے اور کانسلیشن پرائز جاتا ہے اسلام الدین صاحب کو اور توقیر رضا صاحب کو. جلدی جلدی آ کر حضرات کے ہاتھوں. پھر باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ تیار رہیں اور اپنے نام سن کر تشریف لاتے رہیں. فائنل ایئر میں مولانا آفتاب رضا, مولانا کاشف احمد, مولانا افتخار عالم, انس رضا, جاوید رضا, سب حضرات بہت تیزی سے تشریف لائیں. اسی کے ساتھ فرسٹ ایئر والے بھی تشریف لائیں. عبد السبحان, غلام رسول, حامد علی, عابد حسین, محمد کیف رضا. یہ اس قدر مقالات لکھتے ہیں کہ پوری اسلامک میں جو دیواریں ہیں وہ ان کے مقالات اور خطوط سے جو ہے بھر جاتی ہیں اور آپ ان تک جا کر الحمدللہ ابھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ ہمارے فائنل ایئر کے طلبہ فارغ بھی ہو رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حضرات کو اپنی دعاؤں سے نوازیں کہ یہ حضرات تشریف لے جائیں اور ملک و قوم کی بے پایہ خدمات انجام دیں. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ہم آبروئے خانوادہ برکاتیت
حضور تاج المشائخ سرکار امین ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی قادری برکاتی صدر البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی و سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارحہ مطہرہ کے کلمات الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولانا النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم برادران کرام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ سب MBA کے اس کانفرنس روم میں موجود ہیں اور پیام برکات کے سلسلے میں جو جشن منعقد کیا گیا ہے، یہ محفل بھی اسی کا حصہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا. تو اب رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اور آپ کو کہ ہم کیسے اس کا شکرانہ ادا کریں. یہ جو نبض 72 دفعہ دھڑکتی ہے، یہ جو آنکھیں 15-20 دفعہ پلک جھپکتی ہیں، جو کان بڑی دور کی سنتے ہیں، یہ آنکھیں بڑی دور تک دیکھتی ہے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا شکر ادا کرتے تو سب کا شکر ادا ہو جائے گا. میری مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی اگر وہ نہ ہوتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. میرے عزیزوں، ایک میں آپ کو ہندی کا دوہا سناتا ہوں کہ دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی. دو پاٹن کے بیچ وہ ثابت بچا نہ کوئی، جو کیلی سے لگ گیا وقت بال نما کا ہو. اب تو ہمارے نوجوان بچے تو جانتے ہی ہوں گے، جو گھروں میں چکیاں چلتی تھی فجر سے پہلے سے چلنی شروع ہو جاتی تھی، اس کا جو نچلا پارٹ تھا وہ ایک ہی جگہ رہتا تھا اور اوپری پارٹ ہوا کرتا تھا. تو ماں بہنیں اس میں گیہوں ڈالتی اور چکی چلتی رہتی تھی. جب اوپر کا پارٹ اٹھا کے وہ آٹا سمیٹتی تھی تو وہ دانے نہیں پستے تھے جو کیلی سے لگے ہوئے. بلا تشبیہ و بلا تفصیل ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی کائنات ہے. کائنات ان کے اشاروں پر چلتی اور ان کے اشاروں پر رکتی ہے. تو آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ البرکات نے بہت جلدی بہت سے کام ادا کر لیے. جو آپ کی یہاں پڑھائی عمارتیں سب دیکھیں، ابھی بہت سے منصوبے ایسے ہیں جن کا پورا کیا جانا طے ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی جتنی بھی طاقت ہے وہ پوری کر دیں. امان اور عثمان دو بیٹے اور تیسرا بیٹے کا نام ہے البرکات. اس کی فکر جو ہے رات میں آنکھ کھل جائے تو پھر نیند دوبارہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب ہمارا بھائی نمبر 2 سید محمد افضل مرحوم، ان کی زندگی میں یہ سوچا گیا تھا کہ یہاں ایک سنی میڈیکل کالج بنایا جائے، اور اس کے بارے میں معلومات کی تو بڑا لمبا منصوبہ ہے، لیکن لمبے منصوبے بھی ایک نہ ایک دن تو پوری ہو جاتی. پوری کوشش کریں گے. آپ سب حضرات ان معاملات اور ان حالات میں یہاں تشریف لائے. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب زندگی میں وہ سب حاصل کریں جو آپ کی تمنا ہو. آمین اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جو بھائی انہوں نے بتایا، جو بھائی سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو میں پڑھاؤں وہ آپ پڑھیے گا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے گناہوں سے توبہ کی
ہم داخل ہوئے قادری سلسلے میں، ہم نے اپنی مال اور جان اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان بھائیوں کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں شامل کیا۔ یا رب العالمین ان کی بیعت کو قبول فرما، ہر زمینی آسمانی بلا اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بے اولاد بھائی بہنوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے علم بھائی بہنوں کو علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ آمین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا، تیرا دامن تھام لوں گا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان جمعہ ہو، تو بہر سے دن گلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تشریف رکھیں۔ حیدر چراغ و مسجد و محراب و منبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، قادریم نعرے یا غوث اعظم می جنم، دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم می جنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می جنم۔